تو غریب نواز نے لوگوں کو جو جیتا وہ کیریکٹر کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ جب آپ غریبوں سے بہت بڑا ہو کر جب آدمی بہت غریب سے پیار کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھ ہی جاتی ہے، اور اسی لیے تو آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے نا، کیونکہ امیروں کو تو نوازتے ہی ہیں، جن کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا سلطان الہند ان کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ کیریکٹر کیسا، کردار کیسا، ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جس دین میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اے لوگو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہ کرنا کہ تم سے ناانصافی ہو جائے، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا، ناانصافی دشمن کے ساتھ بھی مت کرنا۔ آپ دیکھو کیریکٹر کیسا سلطان الہند غریب نواز کا۔ ایک شخص آیا، حضرت خواجہ غریب نواز کو مارنے کی بڑی پلاننگ ہوتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ پھولوں کے راستے پہ چل رہے تھے، بڑے مشکل راستے تھے، چاروں طرف آگ لگائی ہوئی تھی۔ آج جب کہ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، آستانے، اور ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، تب ہمارے لیے کتنی انسیکیورٹی ہے ہم سب جان رہے ہیں نا۔ تو 800 سال پہلے جب کچھ نہیں تھا تو اس زمانے میں کتنی انسیکیورٹی ہوگی۔ اس کے باوجود غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی کیسے کھیتی کی ہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے کے لیے پلاننگ کی گئی اور ایک شخص کو باضابطہ بھیجا گیا مجلس میں کہ وہ موقع دیکھ کر کے حضرت خواجہ پہ حملہ کر دے، حضرت سلطان الہند تشریف فرما ہے، مریدین بیٹھے ہوئے، سب لوگ اپنی اپنی بات کہہ کر کے چلے گئے۔ اب وہ شخص سامنے اور غریب نواز سامنے ہے۔ حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا، دیکھ لیا تھا اللہ رب العزت نے ان کو وہ نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جس طرح سے وہ سامنے کا دیکھتے ہیں اسی طرح سے پیچھے کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب بتاؤ سی سی ٹی وی کیمرے کے زمانے میں کیا یہ سمجھنا مشکل ہے کوئی بات؟ جی آپ کہیں بیٹھے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، آپ موبائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جن کا دماغ روشن ہو جائے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ بنا لیتا ہے، تو جس کا دل روشن ہو جائے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اس شخص سے فرمایا جو حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور گھبراہٹ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس اتنا تصور ہندوستان کے مسلمان کر لیں کہ کوئی ہمیں نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب اللہ چاہے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب وہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں مار نہیں سکتا۔ غریب نواز کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس شخص سے کہ بھائی جس ارادے سے آئے ہو اپنا ارادہ پورا کر لو، فقیر کی گردن حاضر ہے، فقیر کی گردن حاضر ہے، جس ارادے سے آئے ہو پورا کرو۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، لرز گیا، اور چاقو اس کی بغل سے گرا اور کانپنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا بابا جی غلطی ہو گئی۔ وہ چاقو اٹھایا، سلطان الہند کے سامنے پیش کیا، کہا حضور اب جو آپ میرے ساتھ کرنا چاہیں کر لے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی ہم گناہ قتل کرتے ہیں، گناہ گار کو قتل نہیں کرتے، ہم گندگی کو صاف کرتے ہیں، گندوں کو صاف نہیں کرتے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا۔ وہ عمر جو پہلے کفر کی دیوار بنے ہوئے تھے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے رسول اللہ نے عمر کو ختم نہیں کیا، عمر کے دل سے کفر کی گندگی کو ختم کر دیا، تو پھر وہ عمر بن خطاب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر سلطان الہند اسی سنت پر چلے، اور جو گندگی لے کر کے آیا غریب نواز کے یہاں، حضرت خواجہ نے اس گندگی کو صاف کیا اور اس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن کر دیا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ وہ شخص پھر ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے کہ بابا میں بھی اندھیرے سے نکل کر کے روشنی میں آنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ